بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ایمیزون جنگل کے حقائق کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا اور خوفناک جنگل ایمیزون ہے۔ ایمیزون جنگل کے اندر بہت سے لوگ آج بھی پرانی روایتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو نئی ٹیکنالوجی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور آج 21ویں صدی کے اندر بھی وہ پرانی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں، کیسے رہتے ہیں، ساری زندگی بغیر لباس کے رہتے ہیں اور دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی خواتین کیسے رہتی ہیں اور وہ لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایمیزون جنگل دنیا کے 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جس میں سر فہرست برازیل ہے۔ اس کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جبکہ پاکستان کا رقبہ 7,95,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ ایمیزون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت ہے۔ زمین کی 20% آکسیجن صرف ایمیزون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کے 40% جانور، چرند پرند، حشرات الارض ایمیزون میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں 400 سے زائد جنگلی قبائل آج بھی آباد ہیں۔ ان کی آبادی کا تخمینہ 45 لاکھ کے قریب بتایا گیا ہے۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی سٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جدید سائنسی ترقی کے باوجود بھی یہ لوگ ان سب طریقوں سے ناواقف ہیں۔ اس جنگل کو مزید خوفناک بناتی ہے یہ بات کہ ایناکونڈا سانپوں کا اگر دنیا میں سب سے بڑا گھر ہے تو وہ یہی ایمیزون جنگل ہے۔ اگر کوئی شخص ان جنگلی جانوروں سے بچ بھی جائے تو قبائلوں سے بچ نہیں پائے گا، جو اس علاقے میں آنے والوں کی تیروں سے جان لے لیتے ہیں۔ دریائے ایمیزون میں مچھلیوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں 60% جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں۔ یہاں کی مکڑیوں کی اگر بات کی جائے تو وہ اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔ یہاں پھلوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں، اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض 10% حصے تک ہی جا سکے ہیں۔ اگر آپ ایمیزون کے گھنے جنگلات میں ہوں اور موسلادھار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً 12 منٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچے گا۔ آپ اس بات سے اس جنگل کے گھنا اور اس جنگل میں درختوں کی بے پناہ تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جو ان درختوں سے باہر نہیں آنا چاہتے اور انہی گھنے درختوں میں دنیا والوں سے چھپ کر رہنا چاہتے ہیں؟ ایمیزون جنگل جس نے کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہاں برازیل کے حصے میں جو جنگل کا علاقہ آتا ہے، یہاں ایک ایسا قبیلہ رہتا ہے جس کا برساتی جنگل کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی خواتین بیروں کی کاشتکاری میں مہارت رکھتی ہیں اور یہ لوگ اسی سے گزر بسر کرتے ہیں۔ 1 صدی پہلے کی بات ہے کہ برازیل ایمیزون کے جنگل میں رہنے والے نوا قبیلے کے بارے میں دنیا کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کا برساتی جنگل میں کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا، لیکن کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوا قبیلے کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ یہ لوگ اس جنگل میں زندہ ہیں اور چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اب 250 لوگ باقی ہیں۔ ایک اور قبیلہ جو کہ اس جنگل کے اندر آباد ہے، ان کے لیے جنگل کا موسم ان کو اپنی جگہ تبدیل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تب یہ خوراک کے لیے ایمیزون میں بہنے والے دریاؤں کے کنارے پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں دریا کی مچھلیوں کے شکار سے ان کی زندگی چلتی ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا یا سنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ یہ کچھولے کے انڈے بھی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ایمیزون جنگل خود میں ہی ایک دنیا ہے جو ہم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ اس جنگل میں اکیلے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
ایمیزون کے اندر موجود سانپوں کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر سانپوں کی بہت سی اسپیشیز موجود ہیں، جن میں سب سے خوفناک ایناکونڈا سانپ ہے۔ ایناکونڈا سانپوں کا سب سے بڑا گھر یہ جنگل ہے۔ اس کے علاوہ سانپوں کی ایسی اقسام بھی ایمیزون جنگل میں پائی جاتی ہیں جو کہ انسان کو نگل سکتی ہیں۔ مکڑیوں کی اگر بات کی جائے تو ایمیزون کی مکڑیاں بھی کچھ کم نہیں، یہ پرندوں کو نگل سکتی ہیں، سائز کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے زہریلے جانور اور حشرات ہیں جن کے بارے میں آج بھی انسان لا علم ہے۔ جہاں یہ جنگل ایک بہت پراسرار اور خوفناک ہے، وہیں پر یہ قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ انسان کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں، کیونکہ اس دنیا کی 30% آکسیجن اسی جنگل سے پوری ہو رہی ہے۔ اگر اس جنگل کی حفاظت نہ کی گئی اور اس جنگل کو اگر کاٹنا بند نہ کیا گیا تو ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں آکسیجن کی کمی کا باعث بن سکتا ہے اور ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اپنے ارد گرد پودوں اور جنگلات کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ ہمیں زندہ رکھنے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔